ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو دوستو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا، روحانیت کے مقامات کو حاصل کرنا اور اپنے انٹرنل پاور کے اندر ایوولیشن پیدا کرنا، دل کی پاکیزگی حاصل کرنا، طہارت قلب حاصل کرنا، تزکیہ نفس کرنا اور خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول رکھ کر رضائے الہی کی زندگی گزارنا، اسی کو نیک آدمی کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ ولی جس کو انگریزی میں فرینڈ کہتے ہیں، ہندی میں دوست کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں رفیق کہہ دو، عربی میں رفیق کہہ دو، دوست۔ تو ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست۔ مقربارہ بود بیش حیرانی، اللہ کے نزدیک جتنا انسان جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے امتحانات بھی کٹھن ہوتے ہیں۔ اللہ بندے کو آزماتا ہے، کبھی تکلیف دے کر آزماتا ہے اور کبھی فراخ دلی دے کر آزماتا ہے، کبھی اس کو دولت دے کر آزماتا ہے کہ دولت کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دولت میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، صحت دے کر بھی آزماتا ہے، اور تنگ دستی دے کر، مفلسی دے کر، بیماری دے کر، کٹھن حالات اور کرائسس سچویشن دے کر بھی بندے کو اللہ رب العزت آزماتا ہے کہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بندے کے توکل کو دیکھا جاتا ہے، ایمان کے لیبل کو دیکھا جاتا ہے، یقین کے لیبل کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بندے کا کتنا وشواس ہے۔ تو دوستو، اللہ کا ولی بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر دوستو، آج کل جو ماحول چل رہا ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے، تیسری چوتھی صدی سے یہ تصوف کے جو ہے سلسلہ جب سے چل پڑا ہے تو اس کے اندر جھوٹی کرامات کو بیان کیا گیا، جھوٹے قصے کہانیوں کو شامل کر دیا ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہے اور اس کو اتھینٹک سمجھا جا رہا ہے۔ کئی ہمارے علماء کرام بھی اس کے جال میں پھنس گئے اور ان کو صحیح ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ یہ پرانی کتابیں ہیں اور یہ تصوف کے ٹاپک کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اور تصوف کے اندر پھر الگ الگ ٹرمز ہوتی ہے، جیسے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ تو شریعت کے اوپر تو کم توجہ دی جاتی ہے جس پہ توجہ دینی چاہیے، پھر وہ طریقت کا بہانہ لے کر، معرفت کا بہانہ لے کر، حقیقت کا بہانہ لے کر نہ جانے وہ کس طریقے کی اپنے قول اور فعل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے اساتذہ کو یا اپنے پیر اور مرشد کو، اپنے شیخ کی کرامات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اس طریقے کی بیان کرتے ہیں جو نہ تو کوئی لاجک اس کا پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کو جو اللہ نے عالم اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، معاذ اللہ اس طریقے کی وہ کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نعم کے آگے سمجھو وہ بڑی بڑی دعوے پیش کرتے ہیں خرق عادت کے اوپر۔ چلو خرق عادت کے طور پر تو کبھی ہو جائے اللہ کے نیک بندوں کے یہاں، لیکن پھر بھی وہ فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے شخصیات کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو حالانکہ اتنے شریعت کے پابند بھی نہیں تھے، ان کے پاس علم بھی نہیں تھا۔ دیکھو دوستو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا اور آپ کی صحبت میں رہے، آپ کے شاگردین کہلائے،
آپ کے رفیق کہلائے، آپ کے ہمدم کہلائے، آپ کے اوپر جان کو نچھاور کرنے والے اور آپ سے عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والے وہ صحابہ کرام جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کے اوپر جان دینے کے لیے تیار تھے، ان کے ہاتھوں کے اوپر کتنی کرامتیں ہیں۔ اور ایک تمہارا گانجا پینے والا جس نے اپنا گیٹ اپ بنا رکھا ہے بزرگی کا، ہری پگڑی پہن رکھی ہے، دھونی جلا رکھی ہے، گانجا پی رہا ہے اور عورتوں کے مجموعے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سگریٹ اور بیڑی کا سہارا لے رہا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اتنی کرامتیں لکھی جاتی ہے کہ ایک مستقل کتاب بن جاتی ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کی جو 1.25 لاکھ ہوئے ہیں، ان کی تمام کرامتوں کو جوڑ دو اور ایک اس گانجے پینے والے بزرگ کی کرامتوں کو دیکھ لو تو اس گانجے پینے والے بزرگ کی کرامتیں بڑھ جائے گی۔ اور ایسی واحیات قسم کی کرامتیں، ایک نماز ادھر پڑھتے تھے، ایک نماز ادھر پڑھتے تھے، اور کئی لوگ تو اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں، کئی اکابرین کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو شیخ جو تھے، ہمارے جو مرشد تھے، وہ ایک نماز ادھر پڑھتے، ایک نماز دوسری سٹی میں پڑھتے، ایک نماز عرب میں پڑھتے، سمندر پہ مسلح بچھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہواؤں میں اڑ جایا کرتے تھے، ایک نگاہ ادھر مارتے تو حالات ہی بدل جاتے، ایک نگاہ ادھر مارتے تو نگاہ مارنے سے حالات کو بدل دیتے تھے۔ کیا یہ صحابہ کرام کے پاس کرامتیں نہیں تھی جن کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا کہ رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا۔ رضی اللہ کا لفظ قرآن کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ ان سے خوش ہوا۔ تمہارے بزرگوں کی گارنٹی تو قرآن نے نہیں لی، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کلام پاک بار بار مینشن کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے جو نبی کے ساتھی ہیں، ان سے اللہ راضی ہوا، اور جنہوں نے صحبت نبی کو استعمال کیا۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارا گھر ذرا دور پڑتا ہے، اس لیے ہم یہاں مسجد نبوی کے پاس گھر بنا رہے ہیں تاکہ ہم مسجد میں حاضری دے سکیں، جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جتنا تم دور سے آؤ گے اتنا ہر قدم کے اوپر آپ کو نیکی ملے گی، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اس جگہ کو کینسل کر کے واپس چلے گئے۔ وہ صحابی کہہ سکتے تھے کہ آپ کا امتی 14ویں صدی کا تو اڑ کے آ سکتا ہے، تو کیا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اڑ کے آ سکیں؟ دوستو، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، نہ کوئی اڑ سکتا ہے، نہ کوئی جگہ کو بدل سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر کوشش رکھی ہے۔ تم کوشش کرو گے، ایفرٹ پٹ کرو گے، محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دے گا۔ تو دیکھو، جو علمی شخصیات ہوتی ہے، ایک عالم ہے، قرآن اور حدیث کا درس دے رہا ہے، اللہ کے کلام پاک کی تفصیل پڑھا رہا ہے، قرآن کے ترجمے پڑھا رہا ہے، احادیث نبوی پڑھا رہا ہے، جو پاک دامن ہے، جنہوں نے کسی غیر محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور جنہوں نے زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نشر و اشاعت کرتا رہا، اور بچوں کو دینی اسٹوڈنٹ کو تیار کرتا رہا، دین کے راستے پہ ان کو چلانے کی کوشش کی، اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذکر اللہ بھی کرتا رہا، نماز کی پابندی بھی کرتا رہا۔ وہ عالم کا انتقال ہو جائے تو اس کی ایک کرامت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور وہ گانجا پینے والا جنہوں نے گیٹ اپ بنا رکھا ہے، لمبے لمبے صافے باندھ رکھے ہیں، لمبے لمبے جھبے کئی طریقے کے پہن رکھے ہیں، گڑوں میں تسبیاں ڈال رکھی ہے، ملنگ بن کے گھوم رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ دیکھو تو دنیا بھر کی کرامتیں مل جائے گی، بھرپار مل جائے گی۔ جو نہ تو دین کا پابند، نہ اخلاق کا پابند، جو عورتوں کے مجموعے میں رہتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، نامحرم عورتوں سے وہ کیا ہے کہ گپ سپ مارتے رہتے ہیں، ڈائلاگنگ کرتے رہتے ہیں، وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی تو بے شمار کرامتیں آ جاتی ہے۔ تو کیا ان کا دین الگ ہے؟ کیا ان کا قرآن الگ ہے؟ یا ان کا نبی الگ ہے؟ وہ نبی جس نے کہا تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ایک نگاہ پہلی معاف ہو سکتی ہے، دوسری نگاہ اگر آپ ڈالو گے تو آپ کی پکڑ ہوگی، تو یہ کس دین کو فالو کرتے ہیں؟ اور وہ جب مر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بے شمار کرامتوں کا امپیریلزم کھڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں ولی ایسے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔